سب سے بلاول صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ منافق ہیں مسلم لیگ نون والے. ذرا سن لیں انہوں نے کیا بات کہی. مسلم لیگ نون نہیں, اپوزیشن, پی ڈی ایم کی اپوزیشن. سن لیں انہوں نے کیا کہا. یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو. جب ہم آپ کے ساتھ تھے آپ کہتے تھے کہ استعفا کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو اب آپ کے لیے چیلنج ہے, اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو بزدار کو چیلنج کرو, ہمارے ساتھ مل کے وار کرے. اگر نہیں ویسے آپ کا ووٹ کا فائدہ ہی نہیں رہے گا تو استعفا ہی دے دیں. کہ یہ نہ مفاہمت ہے, یہ نہ مخالفت ہے, یہ منافقت ہے. آپ ہمت پکڑے کسی کی. یہ منافقت ہے شاہد صاحب. آپ سہولت کار بن رہے ہیں حکومت کے. انہوں نے کبھی حکومت کے بارے میں بات کی ہے؟ کوئی آئین کی بات کی ہے, مہنگائی کی بات کی ہے, بے روزگاری کی بات کی ہے؟ کرتے رہتے سارا. نہیں, میں نے نہیں سنا. آپ ٹی وی نہیں, میں معذرت سے یہ کہتا ہوں, یہ ایک بڑی جماعت ہوتی تھی پیپلز پارٹی, اس کے چیئرمین ہیں. بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. میں اس کام میں پڑھنا نہیں چاہتا. ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم پاکستان کے حق میں, آئین کے حق میں, جمہوریت کے حق میں کام کر رہے ہیں. ہم نے کوئی سودا نہیں کیا. انہوں نے کیا وہ ان کو بہتر پتا ہوگا نا. آج مولانا کیوں میں مولانا صاحب کے ساتھ ان سب باتوں کا جو جواب مولانا دیا. صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے, اگر میں بلاول صاحب پہ کہوں گا اسی میں اپنے جواب ڈھونڈ لیں جو ان کو جواب چاہیے تھا. مولانا صاحب نے کہا کہ ڈیل کی آفر ہمیں بھی ہوئی تھی, جی, ہم نے نہیں لی. تو کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی آپ کو؟ نہیں, ہمیں کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے. نہیں آفر ہوئی. نہیں, مجھے کسی آفر کا نہیں پتا, مجھے علم نہیں ہے. اوپر بزرگوں کو ہوئی تھی, مجی علم نہیں ہے. مولانا میں صاحب حقیقت سے بتا رہا ہوں, اگر علم ہوتا میں آپ کو بتا دیتا. تو مولانا صاحب میرا کو نہیں آفر ہوئی خیال, بھی تو انہوں نے پی ڈی ایم کے سامنے نہیں رکھی. کیونکہ پی ایم ایل این کو ڈیل اس لیے آفر نہیں ہوگی کہ جواب پتہ ہے. نہیں لیکن مولانا صاحب کو بھی تو آفر نہیں ہوگی نا, جواب تو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کو ہو سکتی ہے, انہوں نے آفر کر دی ہو, انہوں نے آفر کی ہوگی, ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. ڈیل سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو شاید اقتدار میں کوئی حصہ مل جائے چھوٹا موٹا, لیکن ملک کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے. مولانا صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ڈیل ہمیں بھی ڈیل کی نہیں, ان کو بھی ڈیل کی آفر ہوئی ہے. آپ کو یہ خبر کوئی پتا کہ ان کو ڈیل آفر ہوئی؟ کس کو؟ پیپلز پارٹی کو. وہ بلاول صاحب بتا سکتے ہیں نا. آپ بھی باہر وہ ہم سے ناراض ہیں کہ ڈیل کا حصہ نہیں بنے, ہم سے ناراض ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ہمیں پیٹھ میں چھرا گھومنا پڑا. یہ سب انہوں نے کام کر دیا, وہ تکلیف میں ہیں. جب پی ڈی ایم میں تھے تو منافقت نہیں تھی, اب منافقت ہو گئی ہے. تو اگر منافقت پی ڈی ایم میں رہنا ہے تو پھر منافقت انشاءاللہ جاری رہے گی. آپ نے یہ بھی کہا کہ بلال صاحب غصہ کہ ان کو جو ڈیل ہو ہم اس کا حصہ نہیں بنے, پی ڈی ایم اس کا حصہ نہیں بنے. اس کا مطلب وہ ڈیل تو آفر انہوں نے کوئی کوشش کی ہوگی ڈیل مل جائے, تو اگر پی ڈی ایم اس کا حصہ نہیں بنی, 7 آدمیوں کے ساتھ عدم اعتماد پنجاب میں ہم اس کا حصہ نہیں بنے, تو یقیناً کو ڈیل ہوئی ہوگی. مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے, حقیقت سے بتا. وہ تو پھر مریم نواز صاحب نے ہوائی فائر کیا تھا کہ سلیکٹڈ ایک اور تیار ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے بات کی تھی اس وقت, وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. سر پہلے فیصلہ کر لیا کرنا پارٹی میں بیٹھ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلیکٹر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. وہ ایک سوال ہوتا ہے, جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, اس سے بھی سوال ہوا, وہ ٹویٹ تھی, سوال نہیں تھا. اپنی طرف سے ٹویٹ, یعنی سوچ سمجھ کے بتایا گیا تھا کہ ایک اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. ان کے پاس کچھ شواہد ہوں گے, اور آپ سے نہ مریم نواز صاحب آپ کو شواہد بتاتی ہے, نہ مولانا صاحب آپ کو کوئی ڈیل کا بتاتے ہیں, پھر تسی کی کرتے رہتے سارا دن. نہیں, میرا اپنے کام ہے. دیکھیں ہر شخص جو ہے, ہر لیڈر جو ہوتا ہے, اپنے جو اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے. تو بلاول صاحب کے بارے میں جو بات کی گئی تو وہ سچ ثابت ہوئی ہے. یعنی ڈیل ہوئی جی, یعنی ڈیل ہوئی نہیں کہ ان کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہوگی پیپلز پارٹی کو کہ وہ سلیکٹڈ بننے کی کوشش میں تھے, ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی. مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کہا. اچھا, میر جعفر کہا ہے مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی. جی, میر جعفر نے کیا کیا تھا؟ چھرا گھوما تھا نا. بس بات آپ کو سمجھ آ گئی. نہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا, بالکل پی ڈی ایم عروج پر تھی. آپ 9 جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ کریں گے, اس نظام سے علیحدہ ہو جائیں گے. اپوزیشن جب نظام سے علیحدہ ہو جاتی, نظام نہیں چل سکتا تھا. پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم سی ای سی سے پوچھیں گے. سی ای سی سے کا جواب تو نہیں آیا, لیکن 4 دن بعد انہوں نے جا کر
اور حکومت کے ممبران ملا کر اور اپوزیشن لیڈر کی کرسی حاصل کر لی سینٹ میں. اس کے جو اثرات ہوئے پی ڈی ایم پر یقیناً اس کے اثرات ہوئے. ایک بڑی جب اپوزیشن جماعت نکل جائے تو وہ طاقت نہیں رہتی ان کے فیصلے میں. یعنی اگر 165 لوگ استعفیٰ دیتے قومی اسمبلی سے, پوری اپوزیشن علیحدہ ہوتی, اس کا اثر اور تھا. اگر 100 لوگ استعفیٰ دیں وہ اثر نہیں ہے. تو یقیناً اس سے پی ڈی ایم کو نقصان ہوا, اس تحریک کو نقصان ہوا, اس مقصد کو نقصان ہوا. مقصد پیپلز پارٹی میر جعفر ہے. سر میں یہ باتیں نہیں کرتا, میں حقیقت سے آپ نے خود میں یہ نہ کسی کو منافق کہتا ہوں, نہ میں کسی کو میر جعفر کہوں گا. مولانا صاحب کا اپنا طرز کلام ہے, انہوں نے بات کر دی ہے محاورتاً. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت نقصان پہنچایا پی ڈی ایم کو, اور اس مقصد کو جس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے تھے. سر آپ کہتے ہیں استعفیٰ, آپ استعفیٰ نہیں دیتے, مولانا صاحب کے اپنے صاحبزادے استعفیٰ نہیں دیتے, باقی جماعتیں استعفیٰ نہیں دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 140 یا 60 استعفے زیادہ اہم ہیں, 130 سے کام یا 120 سے کام نہیں چلے گا. جب پوری اپوزیشن علیحدہ ہو جائے, 160 165 لوگ استعفیٰ دے دیں, اس کا اثر ہے کہ ایک اپوزیشن ہی ختم ہو گئی. انہوں نے علیحدگی کر لی نظام سے, وہ نظام نہیں چل تو سکتا. اب آپ پھر کیا کریں گے؟ ہم اپنا جس مقصد کے, ہماری ایک تحریک ہے, اس کا مقصد ہے ملک میں آئین کی بات کرنا, ملک میں نظام کی بات کرنا, ملک میں الیکشن کی چوری کو روکنا, ملک میں جو نظام ہے, جو ادارے ہیں ان کو آئینی حدود میں رہنا, جو ووٹ ہے اس کو عزت دینا. یہ ہمارا کام ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس مقصد میں کامیاب ہوئی ہے. آج جب لوگ بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, غربت کی بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں, اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں, وہ اس کو 2018 کے الیکشن کی چوری سے جوڑتے ہیں. لیکن یہ ایک سروے میرے سامنے, لیٹسٹ گیلپ سروے, تقریباً 50-50 ہو گیا کہ 50% خوش ہے, 50% ناراض. جی وہ سرویز جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, ان کے اپنے ایک سوالات ہوتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے سوال کیا گیا وہ شاید پورا ہو گیا ہو. میرا سروے سے تعلق نہیں ہے. آپ بھی اسی مقصد کے لیے سرویز اپنے دور میں نہیں, ہم تو اپوزیشن ہے نا. نہیں اپنے دور میں, ہمارے تو آپ کے دور میں بھی اسی طرح کے سرویز آتے تھے, وہ کہتے تھے میاں صاحب سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. تو کیا آپ اپنے اور ہیں, وقت ثابت کر دیا ہے. لیکن کیا آپ اپنے مقصد کے لیے وہ سروے کرایا کرتے تھے؟ نہیں, سرویز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا, سروے ہمیشہ مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے. اب کیا مقصد تھا, لیکن آپ خود سروے کر لیں, جب آپ فارغ ہو کے پروگرام سے اپنے سٹاف کا سروے کر لیں. 90% نہ ہوا تو مجھے کہہ دیں. ٹھیک, سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بیٹھے لوگ سارے کہیں گے کہ آپ ٹھیک. جی سروے کا پتہ چلتا ہے الیکشن کے لیکن اندر. چلیں ایک اور سروے سے, وہ آپ کی اپنی پارٹی کے موجودہ اور پرانے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹھیک کھیل رہی ہے اپنی. یہی بات چودھری نثار علی خان صاحب نے کئی سابق ہیں, وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے. صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو دیا, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہی ہے. یہی بات خواجہ آصف یہیں پہ بیٹھے تھے پچھلے جمعرات کو, انہوں نے بھی یہی کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے کارڈ ٹھیک کھیل رہی ہے. لیکن بالکل یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. کیوں ساروں کو, آپ کے علاوہ ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کھیل رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہا تو شاید خاقان عباسی اور مولانا صاحب کو نظر نہیں آ رہا. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, جو وہ کہتے ہیں ان کو حق ہے وہ کہنے کا. میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں جس پارٹی کا لیڈر دوسروں کو منافقت کی باتیں کرتا ہو, میں اس کو تو صحیح نہیں سمجھ سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس پارٹی کی اپنی سیاست ہے, ہماری اپنی سیاست ہے. ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, وہ اقتدار کی بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا فرق تو ہے نا.